یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا، اور کہیں فرمایا یقیناً وہ کامیاب ہوتا ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اپنے نفس کو پاک کیا اپنے ہی نفع کے لیے کیا۔ نفس کو پاک کرنا یہ ہمارے ہی فائدے کی بات ہے جی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کو پاک کرنا فرض عین ہے، جیسے نماز فرض عین ہے، روزہ فرض عین ہے، حج فرض عین ہے، اسی طرح اپنے نفس کو پاک کرنا بھی فرض عین ہے۔ تو اب نفس کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ہم جو ہیں یعنی سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں میں نہیں کہتا میرا نفس پاک ہے، بلکہ نفس تو برائی کی طرف ہی ابھارتا ہے، مگر جس پر اللہ مہربانی کرے۔ وہ جو واقعہ ہو گیا زلیخا کے ساتھ، اس نے 7 دروازے بند کرائے، برائی کا ارادہ کیا، آپ اس برائی سے بچنے کے لیے دوڑے مکفل دروازوں کی طرف، اللہ کے حکم سے دروازے کھلتے چلے گئے اور اللہ نے اس برائی سے بچا لیا۔ تو اس کو اپنی خوبی نہیں بتلایا، میں نہیں کہتا میرا نفس پاک ہے، بلکہ نفس تو برائی کی طرف ہی ابھارتا ہے، مگر جس پر اللہ مہربانی کرے۔ تو اللہ کی مہربانی سے ہی اس برائی سے آپ بچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کامل مسلمان ہو نہیں سکتے جب تک تمہاری خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ اس لیے بہت اہم چیز ہے اپنے نفس کی اصلاح کرنا۔ فضائل صدقات میں واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ مالک بن سرم فرماتے ہیں کہ ایک صحابی ہمارے یہاں تشریف لائے اور میرے والد کے بارے میں پوچھا، تو میں نے کہا کہ وہ سو رہے ہیں، عصر کے بعد کا وقت تھا، تو میں نے کہا جی وہ سو رہے ہیں۔ تو یہ کہا کیا یہ سونے کا وقت ہے؟ یہ کہہ کر آپ چل واپس ہو گئے۔ تو میں نے آدمی پیچھے بھجوایا کہ اگر آپ کہتے تو ان کو اٹھا دیتے ہیں۔ اتنے میں وہ ایک قبرستان میں داخل ہو چکے تھے اور اپنے آپ کی ملامت کر رہے تھے کہ تجھے اس سے کیا غرض کہ یہ سونے کا وقت ہے یا نہیں ہے؟ تو نے فضول بات کیوں کی؟ اب تجھے 1 سال کے لیے زمین پر لیٹنے نہیں دوں گا، جب تو اگر بیمار ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اپنے نفس کی اصلاح کی اس طرح پہلے لوگ فکر کرتے تھے۔ ایک اور بزرگ ہیں، ایک مکان بنا ہوا دیکھا تو خیال آیا یہ کب بنا؟ کسی سے پوچھا یہ کب بنا، کس نے بنایا؟ پھر کہا تو نے فضول بات کیوں کی؟ تو کہا تجھے 1 سال کے روزے رکھواؤں گا، تو نے یہ فضول بات کیوں کی؟ تو فضول بات کرنے کو بھی وہ اپنے یعنی دین سے دوری سمجھتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیرا نوکر اور تیرا بچہ اگر آپ کی حکم پہ نہیں چلتا تو آپ کہتے ہیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اس کو تنبیہ کرنی چاہیے، ورنہ یہ سرکش ہو جائے گا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ دوسروں کی سرکشی سے تیری دنیا کا نقصان ہوگا، لیکن تیری اپنی سرکشی سے تیری آخرت کا نقصان ہوگا، جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور جس کے جو وہاں ملے گا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو میں اپنی سرکشی سے آخرت کا نقصان، اس لیے بزرگ اپنی اصلاح کی فکر فرمایا کرتے تھے۔ آتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عصر کی نماز جماعت سے رہ گئی تو پھر ایک باغ صدقہ کیا جس کی قیمت 2 لاکھ درہم تھی۔ تو ایسے اپنی اصلاح کرتے تھے کہ دین کی بات میں کوئی کمی آ جائے تو اس کی فکر کرتے تھے کہ یہ کمی کیسے دور کی جائے۔ تو اصل میں تو دین کی اہمیت ہمارے نزدیک رہی نہیں۔ اللہ کے سچے نبی سے فرمایا جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی اسلام کی ہیبت اور وقت دلوں سے نکل جائے گی۔ تو اللہ خالق ہیں چیزوں کے بھی، اللہ خالق ہیں حالات کے بھی، اور اللہ رب ہیں۔ جو یہ یقین پیدا کر لے گا اللہ
تو اللہ اس کو اس طرح پالیں گے جیسے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پالا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پالا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پال کر دکھلایا، اللہ ان کو ایسے پالا۔ تو بھی ایک ایک ذرہ اس کائنات کا اللہ ہی نے پیدا کیا، ہم سب کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا۔ نظر تو آ رہا ہے کہ ماں باپ نے پیدا کیا، اور حقیقت کیا ہے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ نظر کی خطا کیا ہے کہ یہ ظاہر کو دیکھتی ہے، حقیقت کو نہیں سمجھتی۔ حقیقت کو سمجھنے کے لیے اللہ نے دل عطا فرمایا، اور دل صحیح کب کام کرتا جب یہ نورانی ہوتا ہے۔ تو اللہ ہی نے ہم سب کو پیدا کیا، ماں باپ صرف سبب بنتے ہیں، لیکن پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے۔ کئی شادیاں ہوتی ہیں، اولاد ہی نہیں ہوتی، اللہ دکھاتے ہیں سبب بھی اختیار کیا، کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ کبھی ماں باپ نے مشورہ کیا ہے اس پر بیٹا پیدا کریں گے یا اس پر بیٹی پیدا کریں گے، ان کے اختیار میں نہیں۔ جس کو اللہ چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جس کو چاہتے بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے دونوں دیتے ہیں۔ ایک کی 7 بچیاں ہیں، دعائیں کر رہا ہے، دعائیں کرا رہا ہے، اس بار اللہ بیٹا دے دے، اگر اس کے اختیار میں ہو تو بیٹا پیدا نہ کر۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم دن میں سے رات کو نکالتے ہیں، ہم رات میں سے دن کو نکالتے ہیں، ہم بے جان میں سے جاندار پیدا کرتے ہیں، جاندار میں سے بے جان پیدا کرتے ہیں۔ مرغی جاندار ہے، انڈا بے جان پیدا ہوتا ہے، اس بے جان انڈے سے چوزا کون بناتا ہے؟ یہ مرغی کرتی ہے کہ اللہ کرتے ہیں؟ آج تو نظر آ رہا ہے مرغی نے ڈھیروں انڈے دیے، اس سے بھی چوزے نکلے، وہ بھی مرغیاں بن گئیں، سلسلہ پھیلتا جا رہا۔ لیکن پہلی مرغی کو کس نے پیدا کیا؟ پہلی بکری کو کس نے پیدا کیا؟ پہلے انسان کو کس نے پیدا کیا؟ پہلے کو بھی اللہ نے پیدا کیا، آج بھی سب کو اللہ ہی پیدا کرتے ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ، یقینوں کو بدلنا۔ جو کچھ جہاں سے ہوتا نظر آ رہا وہاں سے نہیں ہوتا، ایک اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ دیکھنے کی صفت رکھتے ہیں، اللہ نے ہمارے کان بنائے، گوشت کا ایک ٹکڑا اس کے اندر سننے کی صفت رکھتے ہیں۔ اللہ نے ہماری زبان بنائی، گوشت کا ایک ٹکڑا اس کے اندر بولنے کی صفت رکھتے ہیں۔ کیسا زبردست تھرمامیٹر بنا دیا، ہر ذائقہ یہ زبان بتاتی ہے، یہ کھٹا ہے، میٹھا ہے، کڑوا، تھوڑا میٹھا، زیادہ ٹھنڈا، گرم، سب کچھ بتا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بولنے کی صفت بھی کس نے رکھی ہوئی؟ یہ اللہ ہی نے رکھی ہے۔ یہ گونگا ہے، زبان تو ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اس کے اندر بولنے کی صفت نہیں رکھی، وہ نہیں بول پاتا۔ قیامت والے دن ایک شخص کہے گا یا اللہ یہ لوگ جو میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں میرے دشمن ہیں، میں ان کی گواہی نہیں مانتا۔ اللہ اس کے منہ پہ مہر لگائیں گے، اس کے ہاتھوں کو حکم ہوگا، اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کی ٹانگوں کو حکم ہوگا، اس کی ٹانگیں بولیں گے۔ وہ کہے گا تمہارا ناس ہو، تمہارے مزے کے لیے تو سارے کام کرتا تھا، تم ہی میرے خلاف گواہی دینے لگے۔ ایسا کہیں گے یہ اس کا حکم ہے جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اب قرآن پاک میں آتا ہے، پوچھا گیا روح کیا چیز ہے، تو اللہ فرماتے ہیں روح تو اللہ کا امر ہے۔ تو جب تک یہ امر انسان کے اندر ہے، انسان چلتا ہے، پھرتا ہے، دھندے کرتا ہے، کام کرتا ہے، لیکن جب اپنا امر واپس لے لیتے ہیں اللہ، 6 فٹ کا ہٹا کٹا پہلوان بے جان ہو کر گر جاتا ہے۔ اب آنکھیں تو ہیں دیکھتی نہیں، زبان تو ہے بولتی نہیں، ہاتھ ہیں پکڑتے نہیں، پاؤں ہیں چلتے نہیں، کیا کہتے ہیں اس کی روح نکل گئی۔ اب کئیوں کو مرتے دیکھا ہوگا، روح نکلتی ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ تو نہ اللہ نظر آتے ہیں، نہ اللہ کا امر نظر آتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، چاہے وہ جاندار ہے چاہے بے جان ہے، وہ اللہ کے امر میں جکڑا ہوا ہے۔ جیسے وہ خالق و مالک چاہتا ہے ویسے یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، جیسے ہم آپ چاہیں گے، جیسے حکومتوں والے چاہیں گے، ویسے یہ چیزیں استعمال نہیں ہیں۔ اب اللہ چاہے تو چیز کی ظاہری شکل کو بدل دے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اژدہا بنا دیا، اور پھر چاہے تو جب اس کے منہ میں ہاتھ دیا تو پھر سے نفع والی چیز بن گئی، پھر سے لاٹھی بن گئی۔ اور اللہ چاہے تو ظاہری شکل کو نہ بدلیں، اس کی تاثیر کو بدل دیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو جب اس بڑی آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی اور ٹھنڈی بن گئی۔
تو جن رسیوں سے باندھ کر ڈالا گیا اس آگ نے وہ رسیاں تو جلا دی، ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہ جلایا کہ مالک کا حکم ایسا ہے۔ اس لیے وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوگا جو ہم آپ چاہیں گے، جو حکومتوں والے چاہیں گے وہ نہیں ہوگا، وہ اللہ چاہے۔ یہ یقین دلوں میں آ جائے۔ ایمان زبان کے بول کا نام نہیں، ایمان دماغ کی سوچ کا نام نہیں، ایمان دل کے یقین کا نام ہے۔ اقرار باللسان ہے وتصدیق بالقلب، زبان سے تو اقرار ہو، دل سے اس کی تصدیق ہو۔ دلوں میں اتارنے کے لیے زبردست محنت کی ہوتی ہے، دعوت ہی اس کا ذریعہ ہے۔ جیسے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کم از کم 25 کو روزانہ دعوت دو، ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کا سارے کے سارا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ اپنے سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ کی ذات صمد ذات ہے۔ مختصر ترجمہ قرآن پہ اب لکھا ہوتا ہے اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ کسی کا پورے معنی سمجھ کے کیا ہے، اللہ وہ ذات جس کے سب کام سب کے بغیر ہوتے ہیں اور کسی کا بھی کوئی کام اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو نبیوں نے آ کر اس اللہ کے ساتھ انسانوں کو جوڑا ہے، جو جڑ گئے اور جنہوں نے اللہ کی مان لی، دنیا میں بھی اللہ نے کامیاب کیا اور آخرت میں جنت کے وارث بنے۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اتنا ایمان سیکھنا جو تنہائیوں میں حرام کاموں سے روک دے، یہ ہر وقت کا فرض ہے۔ 24 گھنٹوں میں نمازیں 5 فرض ہیں، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہر وقت کا فرض ہے۔ کسی وقت بھی دنیا سے جانا ہو سکتا ہے، ایمان کے ساتھ رخصت ہو گئے، ہمیشہ کے لیے کامیاب جنت میں جائیں گے، اور بغیر ایمان کے اس دنیا سے چلے گئے بغیر حساب کے جہنم میں ڈالیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اتنا ایمان سیکھنا ہم سب کے فرض ہے۔ تو اللہ خالق ہے چیزوں کے بھی، اللہ خالق ہے حالات کے بھی۔ جو حالات ہم پر آتے ہیں خود بخود نہیں آتے ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ حالات بھی اللہ ہی ہم پر بھیجتے ہیں، لیکن جیسے ہمارے اعمال ہوتے ہیں اللہ ویسے حالات ہم پر بھیجتے ہیں۔ جب نیک اعمال کو اللہ اچھے حالات بھیجتے ہیں، برے اعمال جاتے ہیں برے حالات آتے ہیں۔ اللہ قرآن پاک فرماتے ہیں خشکی یا تری میں کوئی فساد برپا نہیں ہوتا مگر تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ہم ہر بستی کو ان کے گناہوں پر پکڑا، کسی پہ پتھروں کی بارش، کسی پہ فرشتے کی چیخ، کسی کو زمین میں دھنسا دیا، کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ظالم نہیں ہیں، ان بستی والوں کے عمل ایسے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو دیکھا کچھ چیزیں زمین سے آسمانوں کی طرف آ رہی ہیں، کچھ چیزیں اوپر سے نیچے اتر رہی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھے کیا معاملہ؟ اور نیچے سے تو لوگوں کے اعمال آ رہے ہیں۔ تو پھر جیسے ان کے اعمال ہوتے ہیں اللہ ویسے حالات ان پر بھیجتے ہیں۔ میں روزانہ ایک فرشتہ بیت اللہ پہ اترتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، پھر اعلان کرتا ہے آج منڈیوں میں یہ بھاؤ ہوں گے، تو پھر اس دن منڈیوں میں وہی بھاؤ ہوتے ہیں۔ مہنگائی حکومتیں نہیں لاتی، اللہ لاتے ہیں ہمارے عملوں کی وجہ سے لاتے ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے سچے نبی سے فرمایا 5 قسم کے گناہ ہیں، اگر تم ان میں مبتلا ہو گئے تم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے۔ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں یہ حالات تم پر آئیں۔ میں جب تم بے حیائی کے کام کھلم کھلا کرو گے تم میں ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جو تمہارے بڑوں نے بھی نہ سنی۔ پہلے ایڈز آئی، پھر ڈینگی آیا، اب یہ کرونا آ گئی، ابھی سنی سی پہلے کسی نے؟ کس وجہ سے؟ بے حیائی کی وجہ سے۔ جتنے اچھے ہسپتال یورپی ممالک میں، جتنے اچھے ڈاکٹر، جتنی اچھی دوائیاں، جیسا صفائی کا نظام ہمارے پاس اس کا تصور بھی نہیں، لیکن سب سے زیادہ ہلاکتیں وہاں کیوں ہوئیں کہ سب سے زیادہ بے حیائی وہاں تھی۔ مسلمان تو یہ بیماری آنی نہیں چاہیے تھی، ہاں جی، کیونکہ اللہ نے فرمایا بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری حرکتوں سے۔ ہمیں تو نماز دی گئی ہے، ہاں جی۔ یہ چین والوں نے علاج کیا، تلاش کیا، دن میں 4-5 دفعہ چہرے پہ پانی کے چھٹے مارو، ہاتھ پاؤں دو، ہاں جی، تو وہ وضو ہو گئے نا، جیسے وہی ہوگی بات۔ تو اللہ نے ہمیں کامل دین عطا فرمایا۔ تو فرمایا، اور دوسرا فرمایا کہ جب تم زکوٰۃ کو روک لو گے اللہ بارشوں کو روک دیں گے۔ اگر جانور نہ ہوتے ایک قطرہ بھی بارش کا تم پر نہ پڑتا
اور تیسرے فرمایا کہ جب تم کاروباروں میں ہیرا پھیری کرو گے، ناپ تول میں کمی بیشی کرو گے، اللہ ظالم حکام تم پر مسلط کریں گے، اللہ قحط سالیوں میں مبتلا فرمائیں گے۔ کہیں بجلی نہیں، کہیں پانی نہیں، کہیں گیس نہیں، یہ قحط سالیاں ہمارے عملوں کی ہی وجہ سے۔ اور چوتھے فرمایا کہ جب تم عہد و پیمان کو توڑو گے، اللہ دوسری قوموں کو تم پر مسلط کر دیں گے جو تمہارے مال و اسباب لوٹ کر لے جائیں گے۔ آج تو ایک بن گیا نا یو ٹرن لینا، اس کو فخر سے بیان کرتے اللہ معاف کرے، تو اس کی وجہ سے یہ ساری اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب تم ایسے قانون بناؤ گے جو اللہ کے حکموں کے خلاف ہوں گے، تم میں پھوٹ پڑ جائے گی، آپس میں خانہ جنگی ہوگی۔ تو یہ بھی ان اعمال کی وجہ سے یہ حالات آتے ہیں۔ ہر کوئی ان حالات سے پریشان، امیر کیا، غریب